زمانے میں شخصیات کا کہاں تک انتخاب کیا جائے گا، پوری اس دور کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، مگر آگے بڑھ کر ایک نام، ایک تذکرہ ایک شخصیت کا کرتے ہیں۔ کسی کو بھی مل سکتی ہے نسبت، ایرانی نسل کے ایک نو مسلم خاندان کے ایک صاحب کو مل گئی، عجیب بات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نو مسلم گھرانے کے ایرانی نسل کے ایک صاحب کو مل گئی، ان کا نام ہے نعمان۔ اور جب نسبت مل گئی تو دنیا کے سامنے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ اسلامی تاریخ کی وہ محسن شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل کا استنباط کر کے اور عظیم الشان فقہی ذخیرہ مرتب کر کے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسلامی قانون میں موجود ہے، اور اگر انصاف سے دیکھا جائے، بے انصافی کرنے والوں کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو انصاف سے دیکھے گا وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ یونان کے اور روم کے قوانین اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو فقہ اسلامی مرتب کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میرا موضوع دوسرا چل رہا ہے، مجھے وہ بات ادھر جانا نہیں ہے، مگر کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے تو بات زبان پر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ میں نے ایک مدرسے کا فتویٰ پڑھا، میں نام نہیں لیتا، سمجھ جائیں گے آپ۔ ایک مدرسے سے کسی مفتی صاحب سے ایک مستفتی نے 3 مسئلے پوچھے اپنے سوال نامے میں، جواب میں 2 مسئلوں کا جواب لکھ دیا، اس لیے کہ حدیث میں وہ دونوں مسئلے مل گئے، اور تیسرے مسئلے کے بارے میں لکھا کہ اس کا جواب حدیث میں نہیں ملا، آپ کہیں اور سے پوچھ لیں اور جو معلوم ہو ہمیں بھی بتائیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب کوئی بتائے کہ ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے یا نہیں؟ کوئی دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے مذہب میں اس کا حل نہیں ہے، تمہارے رسول کے حدیث میں اس کا حل بھی نہیں ہے ایک چھوٹے سے مسئلے کا، اور پھر کیچڑ اچھالی جاتی ہے امام ابو حنیفہ پر۔ اللہ خیر، ہم واپس چلتے ہیں۔ بات چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک، اللہ اکبر، مدینے والوں کو بھی تو ملے گی نا نسبت۔ مدینے کا امام، مدینے کی شان امام مالک رحمت اللہ علیہ، اس امت کے محسنین میں سے عظیم شخصیت۔ خلیفہ یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھا دیں آ کر، فرمایا کہ نہیں، یہیں آنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے لیے عام طالب علموں کی طرح آنا پڑے گا۔ کہا کوئی وقت خاص کر دیا جائے، نہیں، خاص نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا، علم کا یہ مقام ہے۔ عجیب شخصیت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، امت کی محسن شخصیات میں سے ہے۔ کئی معاملات ایسے ہیں جن میں امت کو باقاعدہ عظیم رہنمائی ملی ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں یہ حتیم کا جو حصہ ہے، جیسے اب ہے ویسے انہوں نے بنایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حلال پیسے سے ہی بنائیں گے، اور اس میں جو اس وقت ان کے پاس پیسہ تھا، پورے کعبے کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھوڑ کر دیوار کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا، یا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آئندہ سال رہا تو میں کعبے کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دوں گا، یعنی پورے کعبے کی ایک عمارت بنا دوں گا۔ اور ابھی بنا دیتا، لیکن ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایمان میں کمزوری آ سکتی ہے اس کام کے کرنے سے۔ آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، آپ تشریف لے گئے، خلفائے راشدین کا زمانہ بھی گزر گیا، آخر میں وہ وقت آیا تقریباً 60 برس کے بعد کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اس پورے خطے کے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خواہش کو پورا کیا اور کعبے کی تعمیر اسی طرح کر دی جیسے آپ چاہتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج صاحب آئے اور انہوں نے ابن زبیر کی تعمیر تھی، لہٰذا اس کو توڑ کے پھر ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے سے بنا ہوا تھا۔
اب اس کے بعد جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً خلیفہ منصور کا دور تھا، وہ ہارون رشید، انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس طرح بنا دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اب نہ چھیڑو، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں نہ روکا گیا تو یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا، اس کی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ کیا رہنمائی ہے امت کے لیے، عجیب و غریب رہنمائی ہے، بے شمار چیزیں۔ اسی طرح سے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک جو ہے، اس کو ہم پوری اسلامی دنیا کا قانون بنا دیں، لازم کر دیں کہ سب کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ الگ لوگوں کے ذریعے الگ الگ انداز سے پہنچی ہیں، سب کو اس کے پر عمل کرنے دو جو جس طرح کر رہا ہے۔ یہ فتنے کی بات ہوگی اور گویا اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحت کے خلاف بات ہوگی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہے۔ علی ثیاب لو یباع جمیعها بفلس لکان الفلس منہن اکثر، میرے کپڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ایک پیسے میں بیچے جائیں تو ایک پیسے بھی قیمت ان کی نہیں لگے گی۔ وفیہن نفس لا یقاس ببعضها جمیع الورى کانت اجل واخطر، مگر ان بوسیدہ کپڑوں کے اندر جو روح ہے، جو جان ہے، وہ اتنی طاقتور ہے۔ شاعر بھی تو ہے نا، فرماتے ہیں اتنی طاقتور ہے کہ ساری مخلوق کو اس کے مقابلے میں ناپا جائے تو وہ زیادہ ثابت ہو۔ اللہ اکبر، کیا طاقت ہے یہ! حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت ہے۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ اکبر، وہ امت کے عظیم محسن، عظیم مقدس شخصیت، جنہوں نے ایک وقت میں اپنے بدن پر 70-80 برس کی عمر میں 70 کوڑے کھا کر اس امت کے ایمان کو بچایا۔ حکومت نے ایک باطل مسئلے کو پکڑ لیا تھا اور ان سے وہ باطل کہلوانا چاہتی تھی، امام احمد نے ثابت کر دیا اور نمونہ چھوڑ دیا کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور اس امت کے علماء قیامت تک جب ضرورت پیش آئے گی یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ نسبت کی طاقت ہے حضرت محمد الرسول اللہ